صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمۃ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا میرے بھائی واجب الاحترام دوست پیر بھائی دیگر احباب کو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے۔ جو نسبت کے حوالے سے ذکر کیا گیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو ٹیم بیٹھی ہے اور جو ٹیم ادھر بیٹھی تھی، جو انہیں اسپیکر اس طرف نہیں یا اس طرف نہیں، سیدھا سارے دیکھ جیسے اور یہ میرے حضور کا کرم ہے کہ آپ نے تو ہم سارے زبانی ہر شے یاد کروا دیا۔ آپ کو کون کوئی تواڈے کے دین بجائے ادا اثر نہیں ہوگا، میرے حضور کی نگاہ کا کرم ہے۔ غارونی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی سونا بیان فرمایا۔ دیکھیں غارونی صاحب بہت خوبصورتی سے آپ کو آل رسول کی محبت کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اس کی تفصیلات تو نہیں، میں صرف اتنا آپ کو کہوں گا، وہ غارونی صاحب فرما رہے تھے کہ عشق رسول کے لیے آل رسول سے محبت ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور گل ہے کہ آل رسول سے محبت سکھائے گا کون؟ وہ کہتا ہے اگر آل رسول سے محبت کرنی سیکھنی ہے تو جاؤ پھر خادم حسین کے پاس جاؤ، ارشاد حسین کے پاس تینوں دسن کے کہ حسین دے کو جان دا رستہ کی۔ تم نے اگر آل رسول سے محبت سیکھنی ہے تو درویشوں کے پاس جاؤ گے، تم نے آل رسول سے محبت سیکھنی ہے تو چورا شریف کا رستہ نہ بھولنا۔ یہ درویشوں کے، یہ اللہ والوں کے جتنے بھی سلسلے ہیں، بالخصوص چورا شریف، یہ تو تمہارے سینے میرے سرور کائنات کی آل پاک کی محبت کے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ آل رسول تک پہنچنے کا ذریعہ نور محمد سے ہوتے ہوئے خادم حسین تک جائے گا۔ میرے حضور نے جو چراغ روشن کیے ہیں وہ روشن رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری لائن اور ہے، ملا کی لائن اور ہے۔ یہ بڑا سونا یہ بیان کر رہے سن، میرا دل سی کو مولوی گول بیٹھا ہوتا، ان کے سینے میں تیر کی طرح لگ رہا ہوتا، اتو وہاں کہہ رہے تھے بچوں سینے سڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس شخص کے سینے میں آل رسول سے بغض ہے، اس کی کوئی نمازیں نہیں، اس کے کوئی حج نہیں، اس کی کوئی روزے نہیں، وہ دے پیچھے نماز نہ پڑھیا کرو۔ میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، جو گستاخ، کیونکہ آل رسول کا گستاخ در حقیقت میں گستاخ رسول ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے آقا سرور کائنات کو مانو، میرے سرور کائنات کی اولاد کو نہ مانو؟ اور وہ بھی جب میرے کملی والے کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے کہ میری قرابت کا خیال کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ قرابت سے محبت تمہارے دین کی، تمہاری کامیابی کی، تمہارے ایمان کی ضمانت ہے۔ اور اللہ کے رسول کا جو میرے آقا کا ایک ایک ارشاد حکم ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو حکم الہی ہے۔ سنو، یہ حکم ہو گیا، یہ تو میرے کملی والے نے ہمارے لیے لائن کھینچ دی کہ جو لکیر کے اس پار ہوگا وہ قیامت تک یزیدی لشکر میں ہوگا۔ جو یزیدی لشکر میں گیا وہ تباہ ہو گیا، جو لکیر کے اس پار ہوگا وہ درویشوں کے ساتھ آل رسول کی خدمت میں پیش ہوگا۔ لوگ غارونی صاحب حج پہ جاتے ہیں، عمروں پہ جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک دوست آیا جس کا کعبہ شریف کا امام ہے، وہ بیریا ٹاؤن میں کوئی جمعہ پڑھانا تھا۔ جناب بڑا خوش ہے کہ میں پڑھ کے میں کیا روڑا ہے
جن کی دعا وہاں نہیں قبول ہوتی تھی عقیقی ٹائم میں. یہ بات نہیں. دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے عقیدے ٹھیک. جس شخص کے یاد رکھو جس کے بھی دل میں بغض آل بیت ہے, بغض آل رسول ہے, اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر اگلی گل علامہ پھر داتا میرے داتا دے کولوں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے, بابا جی چرائی کولوں قبول ہو جاتی ہیں. یہ درویشوں کے جو بنے ہوئے خانقاہیں اس سے دعاواں کیوں قبول ہوندیاں نے؟ کیونکہ وہاں پہ محبت آل رسول بڑھ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آل رسول کی محبت. اب یہ آل رسول کی جو محبت کا سلسلہ ہے یہ پیچھے سے شروع ہو گیا. یہ جو ہاتھوں کی زنجیر بنی, آپ نے ہاتھ دیا اپنے مرشد کے ہاتھ میں, آپ کے مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں, یہ ہاتھوں کی زنجیر آج سے نہیں بن پاتی. اس زنجیر کو باقی تفصیلات کروں گا مونی صاحب دسن کے, ورنہ ہے نا سچ آخیا پامڑ مت ہے. میں اگر تفصیلات میں چلا گیا کہ وہ کیوں, وہ کیا ضرورت پیش آئی صحابہ کو کہ وہ صحراؤں اور جنگلوں میں چلے گئے, دور دراز علاقوں میں چلے گئے کہ ان کو جمعہ نہ پڑھنا پڑے. آج کل تے پنڈاں دے وچ بھی پڑھا چھڑ دیو گا مونی صاحب, ان کو وہ جمعے پڑھنے سے کیوں بھاگے؟ اس سوال کا جواب پتہ ہے انہوں بھی پتہ, سب کو پتہ ہے. اس سوال کا جواب سب کو معلوم ہے. لیکن سن لو میری بات, بیعت ہے دو طرح کی بیعت ہے. ایک وہ بیعت تھی اس عہد میں جو سرکاری بیعت تھی, کیا کہا, ایک تھی سرکاری بیعت جو حکومتوں کی بیعت تھی, جو ایک تھی اس زمانے میں بھی درویشوں کی بیعت تھی. کیوں جنگلوں میں گئے, کیوں صحراؤں میں گئے, کیوں دور دراز علاقوں میں چلے گئے؟ اس لیے گئے کہ آل رسول سے محبت کرنے والوں کی زندگیاں تلخ کر دی گئی. وہ اس لیے گئے, انہوں نے وہاں پر جا کر بیعت توبہ کا نام اس لیے رکھا کہ لوگوں کو آل رسول کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا جائے, آل رسول کی غلامی میں لوگوں کو لیا جائے. یہ بیعت در حقیقت آل رسول کی غلامی کی بیعت ہے. یہ آل رسول کی غلامی کی بیعت ہے. یہ جتنے سلسلے ہیں وہ مجدد پاک میں کوئی وقتی مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی لائن تبدیل کی جاتی, ساری وہی ہے. یہ ساری لائن آل رسول تک کی جاتی ہے. صاحب میں صحیح کہنا ہوں کہ نہیں؟ آج بھی انہوں بھی سانوں بھی کچھ جگہ ویکھ کے بعض اوقات موضوع تھوڑا جا بدلنا بھی پڑ جاتا ہے. کوئی ضرورت تھی, وہ مجبوری تھی, ورنہ نجات کا ذریعہ ایک ہی ہے. نجات کا ذریعہ دیکھو میری بات سنو, ہم کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے, درویش ہے, اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہتا ہے. کیا اللہ کے رضاؤں پر راضی رہنے والے اللہ کے ولی کہلائے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. اللہ سے جو پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. لیکن بات سنو, چورا شریف کے ولی تمہیں اس راستے پر لے جاتے ہیں, جو چورا شریف کے غلام ہو وہ آپ کو اس راستے پر لے جاتے ہیں, وہ راستہ جہاں اللہ تم سے پیار کرے. ایک ولایت کا ایک مقام ہے کہ تو اللہ سے پیار کرے, اور پھر ایک مقام ہے کہ تیرا رب تجھ سے پیار کرے. اور یہ جو مقام ہے کہ جب تیرا رب تجھ سے پیار کرے, یہ آل رسول کی محبت سے عطا ہوتا ہے. آج تم نے تو آل رسول کو, میرے سرور کائنات کی آل کو نہیں دیکھا نا, پر میرے آقا کی آل آج بھی تمہارے اندر موجود ہے. جس نے حسین کو نہیں دیکھا, حسین کی اولاد آج بھی ہے, پر یزید کی اولاد نہیں ہوگی قیامت تک. یزید کے پیروکار موجود ہیں, اس کی اولاد, اس کے نام و نشان مٹ گئے. میرے حسین کی اولاد آج بھی بیٹھی ہے تمہارے دل. یزیدیت قیامت تک دفن ہو گئی, دوبارہ اس کا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ جو اس کے پیروکار ہیں, سانو تو رستے دستے نے اپنا رستہ صحیح کر لیں, ان کی عاقبت بہت خراب ہے. سانو نہ دس, درویشاں نوں رستے پتہ نے,
ہمیں کامیابی معلوم ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. تو اپنی فکر کر. میرا راستہ وہی ہے جو میرے کملی والے کا تھا. میرا راستہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا تھا. میرا راستہ وہی ہے جو شیر خدا کا تھا. تو اپنی فکر کر. شریف کے غلاموں کا بھی ایک مقام ہے. میری بات سنو, فخر کیا کرو اپنی نسبت پہ. شاہی غلاموں کا بھی ایک مقام ہے. میرے آقا سرور کائنات کی خصوصی عطا ہے چورا شریف. ایسی بات نہیں ہے. شاہی غلاموں کا بھی ایک مقام ہے. کیوں وہ مقام ہے؟ میرے آقا کو پتہ ہے. میرے غرغونی صاحب فرما رہے تھے نا, آپ نے امام حسین کو سینے سے لگایا, میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے. میرے سرور کائنات کو کربلا نظر آ رہی تھی. اب میرے آقا کھڑے ہوں, میرے سرور کائنات یہ کہیں, امت کو سوچنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا, جو غرغونی صاحب بات کر رہے تھے اسی بات کی, کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور میری آل بیت. پھر اگلی بات جو ہے کہ میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا. میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا. یہ 3 بار فرمایا میرے کملی والے نے, کیونکہ میرے آقا کو تو کربلا نظر آ رہی تھی. آگے صحابہ تھے, آگے میرے کملی والا صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرے سرور کائنات کہ میری آل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا. پر پھر امت ڈری تو نہیں. کل حقیقت غرغونی صاحب منہ بند کر لوں, ہاتھ ایسے کر لوں, لیکن حقیقت بدل تو نہیں جائے گی. ہم لوگوں نے منہ سی لیے, یہ سانوں سبق سکھاتے ہیں, یہ سانوں سبق دکھاتے ہیں. یہ یاد رکھیں, نجات کا ذریعہ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ میری آل بیت اور قرآن, یہ 2 ہی ہیں جس کے ذریعے تمہاری نجات ہوگی. تیسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں. میرے آقا نے اور تیسری کو چیز کہا, غرغونی صاحب کہتے ہو کوئی شاید میں بھول گیا ہوا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ جو آج کل نار کہا کہ نہیں, آپ بتائیں. تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو میرے آقا کا حکم ہے. جب میرا مصطفیٰ شریک نہ کرے. بات سنے غرغونی صاحب, کمال کی بات ہے. یہ جتنے لوگ 10 لوگ غلامہ دا اور آقا دا بھی مقابلہ ہوتا ہے. پورا شریف کے غلاموں کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ راستہ کامیابی کا کیا ہے. راستہ اپنے مرشدل سے دیکھو, نام ہی دیکھ لو اپنے پیرانے کا, صرف ناموں پہ غور. ایک دن بیٹھ کے یہ بڑا بہترین کام کرتے ہیں, تانوں اپنے پیرخانے دے والے نال روشنی پاندے نے, پر کدی صرف نامہ تو ہی غور کر لو, تانوں پھر ہی جواب مل جائے گا. یہ ایسے نہیں زندگیاں ہوتی. یہ رتبے تبھی ملتے ہیں جب حسین کا خادم بنے. تو اے دنیا یاد کر دیے, آج بھی وہ چراغ روشن ہے. جب خادم حسین کا ہوگا تو عزت میرا کملی والا دے گا. حسین کا خادم سے عزت نہ ملے, وہ ایسے چراغ روشن ہوں گے قیامت تک نہیں پہنچ سکتے. ایسے میرے حضور کو عزت ملی ہے, یہ اسی حسین کا صدقہ ملی ہے, کیونکہ ذریعہ یہ ہے. میرے آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا نے فرمایا اپنی لاڈلی شہزادی کے حوالے سے کہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا حصہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس سے خاتون جنت ناراض ہوئی تو رب ناراض ہو گیا, اور جس سے خاتون جنت راضی ہوئی تو رب راضی ہو گیا. غور سنو, یہ بات کوئی پوچھے قدرت اللہ شہاب سے. اب آپ غرغونی صاحب اب کہتے ہیں دعاواں قبول ہونا ہو, دعا کیویں قبول ہوتی. قدرت اللہ شہاب یہ
تاریخی کتاب ہے, سب نے پڑھی ہے, پتہ نہیں اگر کئیوں نے نہیں پڑھی ہوگی, شہاب نامے کے نام سے, کئیوں نے پڑھی ہوگی, کچھ نے نہیں پڑھی ہوگی. بہرحال یہ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ تھا پاکستان کا, بہت بڑا بیوروکریٹ تھا. یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے. جب پاکستان بنا تو شروع میں جو افسران بھی آئے نا وہ بھی نیک لوگ تھے. وہ قائد اعظم کے ساتھ ٹیمہ وہ درویشانی ٹیمہ یہ بعد کوئی بد عقیدہ بچان لگ پہ, شروع نہیں سن گئے. یہ ضیاء الحق کے ٹائم سے پھر یہ بد عقیدہ شروع ہوئے ہمارے, اس سے پہلے بد عقیدہ نہیں تھے. تو گزارش یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب تختہ الٹ گیا, ایوب خان کا جب حکومت ختم ہو گئی تو جو لوگ اس وقت ان کے قریب تھے ان پہ زیر عتاب آ گیا. راتوں رات بھاگنا پڑا, انگلینڈ چلا گیا, برطانیہ چلا گیا, میاں بیوی عمر کا حصہ تھا. اور زندگی بھر اگر بڑی اچھی نوکری کی ہوگی تو پھر دنیا آخری وقت کتوں نہیں ہو جاتی ہے. قدرت اللہ شہاب نے نا جا کے شروع کرتا مولوی والا کام کہ ربا میرے حالات بدل. مولوی نہیں کرا, ہر جگہ دعا کرائی جاتے قبول نہیں ہوتی کیونکہ عقیدے ٹھیک نہیں کرتے. دل میں سے کہو بغض حسین نکال, بغض مولا علی نکال اس دل سے, پھر ویک تیری دعا ہوتی قبول کے نہیں. بغض کٹ یہ تے تختیاں لا چھڑتے نے آج کل لکھی ہیں, یہ آج کل میں کیا پتہ ہے تختیاں اتار دیتے ہیں جہاں اللہ رسول کا نام لکھا ہو, پھر تیرے حوضے کوثر تے تیرے نال کی ہوئے گا. یہاں پر ایک مجھے آقا کی حدیث یاد ہے, میں بیان ابھی نہیں کرتا, مصحابہ کے حوالے سے, حوض کوثر کے حوالے سے غرونی صاحب کو کراواں گا بیان, دو اگلی بار آن گے. تو گزارش یہ کر رہا قدرت اللہ شہاب نے دعا صاحب ایسا شروع کرتے ہیں کہ اللہ میری حالات بدل, یا اللہ تم مدد فرما. رو کے دعا کیتیاں, کوئی دعا بھی قبول نہ, دن بدن حالات اور خراب ہونے ہوئے, دن بدن. قدرت اللہ شہاب کو کسی درویش نے کہا یا اس نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جب صحابہ کوئی کام سرکار تو منظوری لینی ہے, منظوری جس کا کوئی امکان نہ ہو منظوری لینی ہو تو پھر وہ خاتون جنت کے دروازے پر چلے جائیں. دروازہ کھٹکایا, یہ تو بی بی صاحبہ نے ہاں کہہ دیتی کہ میں سرکار سے بات کروں گی, صرف کیا کہا, صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ میں سرکار سے بات, صحابہ خوشیاں منانے کے اللہ بھی کام ہو گیا. یہ دوری کی گل نہیں کہ مطلب وہ اسی پر اگر وہ بی بی صاحبہ نے کہا پھر کوئی طاقت کام نہیں کر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے, اس کا تو فرشتوں سے بھی پردہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کا, اب یہ تو غرونی صاحب بتائیں گے پھر ملک الموت کتنے گیا. یہ وہ گھرانہ ہے جو حکم کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, اپنی تیاری خود ہی کر لی. ملک الموت کہاں, آل رسول کہاں, آل رسول کی عظمت کہاں, آل رسول کی. یہ ملک الموت کی کہانیاں نہیں, یہ گھرانہ اور ہے, یہاں پر فرشتوں کا پردہ ہے. میں بات کی طرف چلتا ہوں. وہ قدرت اللہ شہاب نے جب پڑھ لیا, سن لیا, انہیں ایک رات رویا, دعا کی تھی خاتون جنت کا وسیلہ بنایا سرکار سے, وسیلہ بنایا سرکار سے کہ یا رسول اللہ اپنی شہزادی کا صدقہ میری مدد فرما. دعا کیا ہے, سن لو سنیو, دعا کیا ہے, یا رسول اللہ اپنی شہزادی کا صدقہ میری مدد فرما. یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگ کر, انہوں چھڑ دو, اسی انہوں نے بحث ہی نہ کرو, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملتا ہی وہاں سے. تو قدرت اللہ شہاب کو اگلے دن اس کی ایک کزن ہے, اس کا جرمنی میں, یہ دعا رات کو کی, ایک دن بعد اس کا کزن تھا جرمنی میں, اس کا فون ہے. اس کزن نے ایک نان مسلم لڑکی, یعنی ایک لڑکی تھی عیسائی تھی, اس کو مسلمان کیا, اس سے شادی کی.
اس قدم کا اس کو فون آیا قدرت اللہ شاہ کو کہنا ہے ذرا اپنی بھابی نال گل کر لیا میں تم سوکھا لگا ذرا قدرت اللہ شاہ کو تو خواب آ نہیں سکتا تھا نا وہ تو میں نے بات جو کرنا کہنا اپنی بھابی نال گل کر وہ اس عورت نے اس سے بات کی اس کی بھابی نے بات کی اس نے کہا قدرت اللہ شاہ رات کو میری خواب میں خاتون جنت آئی تھی کیا خواب میں خاتون اور آپ نے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ شاہ کو دس دو میں تیری ساری دعاؤں منظور کروا دیتی ہوں دعائیں تو منظور کہیں اور سے ہوتی ہیں جتنے منظور ہوتی ہیں اتوں چھڑا کے کسی اور پاسے لے جا رہے ہو اللہ کے ولیوں کا فیض اسی لیے جاری رہتا ہے یہ فیض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جائے گا تا قیامت اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے آل رسول کا فیض ہے تو قدرت اللہ شاہ کی دعا قبول کروا دی گئی جو کام نا دو پیر بھائی ہیں آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی بات پہ ناراضگی ہو پھر پیروں کی سفارش ہے مان جاتے ہو اکثر بڑی بڑی لڑائیاں میرے حضور نے صلح کراتی گئے بادشاہ سامنے بیٹھے لڑائی ختم تو یہ تھوڑے پیر کی سفارش ہے جہاں میرے کملی والے کی سفارش والے رسول کی سفارش ہوگی جہاں میرے آقا کو اپنی اولاد کی سفارش ہوگی تو پھر کام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا تو یہ ساڑھا کام چلتا ہے سرور کائنات کی آل رسول سے اور پھر یاد رکھو ہر جگہ کہتا ہوں ہم آقا کے اصحاب کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ بحث جو کرتے ہیں ان کو اصحاب کی بھی قدر نہیں کوئی مجھ سے پوچھے ابو ذر غفاری کی کیا شان ہے کوئی کسی درویش سے پوچھے کہ بلال چل یہاں رہا ہے اور آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہیں اذان زمین پر دے رہا ہے سنی کہیں اور جا رہی ہے یہ درویشوں کی بارگاہ سے ہی پتہ چلے گا کہ تمہیں اصحاب کا ادب کیا ہے آل رسول کا ادب کیا ہے مولوی صرف تینوں گستاخ بنائے گا مولوی گستاخ بنائے گا تو اللہ کے ولیوں کے پاس جائے تجھے میرے حضور کی خادم بادشاہ فرماندے سن اللہ کے ولیوں کی کسی نیک اللہ کے ولی کی محفل میں جا کے چپ کر کے صرف بہ ہی جاؤ نا کچھ بھی نہ ملے تینوں ادب سکھا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہ ملے فرمانا تینوں ادب سکھا رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے نیک لوگ بندیاں نو نہیں یہ پرندیاں جانوراں نو بھی ادب سکھا کرتے ہیں تو یہ کہانی تو ادب کی ہے یہ کہانی اور یہ ٹیم بھی ساری ادب والی ہے کیا ہے نسبت والی ٹیم ہے ادب والی ٹیم ہے یاد رکھو یہ موضوع آج اس لیے تھا راغونی صاحب کو تکلیف صرف اس لیے دی کیونکہ بڑے کیرن والے ہوتے ہیں ہلکا ہلکا زنگ لان دی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہلکی ہلکی گل زنگ لان دی کوشش وہ جن باتوں کو بنیاد بنا کر تمہیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کا تیا پانچا کر سکتا ہوں ابھی اور میں کرنا نہیں چاہتا وہ ان کو معلوم ہے وہ میرے حضور نے ویسے کئی دفعہ کہہ دیتی ہوئی ہے جو جرت آپ کے پیر خانے میں ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی جو ممبر رسول پہ جو سٹیج پہ بیٹھ کے جو میرے حضور پیردار بادشاہ نے جو روشنی دلائی ہے جو آپ لوگوں کے سینوں میں روشنی ڈالی وہ کوئی مائکہ لا لے گا نہیں میں کہتا کہ میرے سرکار دی کملی والے دی خصوصی نگاہ ہے کوئی وجہ ہے تو میں کہتا ہوں کوئی دیکھو نا آپ سنی جو اللہ دے ولیاں نے منن والے نا دیکھو نبی کے آل کے وارث ہو میرے آقا کے دین کے وارث ہو میرے آقا کے وارث ہو کربلاؤں کے وارث ہو میرے سرور کائنات کی آل رسول کے آج تک وارث ہو میرے آقا کے اصحاب کے وارث ہو میرے آقا کی نماز کے وارث ہو سب میں کی کیا میرے کملی والے کی نماز کا وارث بھی سننی ہے دین کا وارث بھی سننی ہے آل رسول کا وارث بھی سننی ہے اور امت دی ماواں دا امت کی ماؤں کا بھی حق ادا کیا تو میرے سرکار کے غلاموں نے ادا یہ تو یک طرفہ دین پیش کرتے ہیں ہم میرے کملی والے کے سارے دین کے وارث ہیں
بات سنو, نصیحت یاد رکھنا آج کی محفل کی نصیحت, آل رسول کو گستاخوں کے حوالے مت کرو, آل رسول کو یہ آل رسول کی نسبت تمہاری اور میری ہے, اپنی نسبت کو ختم مت کرو, یہ قیامت تک نسبت ہمارے سینوں میں سری رہے گی. وہ امام ربانی مجدد افسانی فرماتے ہیں, میں دنیا سے اس حال میں گیا کہ میرے آقا کی آل کی محبت میرے سینے میں جوش مار رہی ہوگی. پورا ہند غلام بھی دنیا تو اینجی جان کہ آل رسول کی محبت تمہارے سینوں میں جوش مار رہی ہو. پھر جب جان لگو گے نا, پھر کوئی مولا علی کسی کو لینے آئے گا. پھر تو اور جب ہم آل رسول کی بات کرتے ہیں تو پورا شریف میں بھی آل رسول ہے. یہ آل رسول کی بات, آل رسول کا ادب آج بھی ویسا ہی ہے. رومی صاحب آپ کی پھر اس دن بتائیں گے دوستوں کو. یاد رکھو, سرکار سے کسی چیز کی نسبت بھی ہو جائے نا تو اس کا ادب بھی فرض ہے. نسبت ہو کسی چیز کی, یہ درویشوں نے یہ ماشاءاللہ اس شریف پہ انہوں نے شجرہ پڑھا, اور پیر بھائیوں یاد ہے کتنا سونا پڑھا اس شریف پہ. رونی صاحب نے یاد ہے یہ کیوں, یہ درویشوں کی لائن ہے. درویش شجرہ کیوں پڑھاتے ہیں کہ بھولنا چاہیے کہ میرے کملی والے کا نام اس کی آل رسول سے روشن رہے گا. یہ آل رسول تک پہنچنے کا ذریعہ درویش کہتا ہے نماز بھی پڑھ, روزے بھی رکھ, قرآن پاک بھی پڑھو, ساری باتیں کرو, درود شریف بھی پڑھو, پر نال شجرہ بھی یاد کر کہ جس کا کھائے اسی کے گن گائے. یہ نسبت کہیں بھول نہ جائے. کہنا آل نسبت بھول نہ جانا لوگوں, یہ شجرہ یاد کرایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہیں یہ نسبت نہ بھول جائے. درویش اس لیے شجرے پڑھواتے ہیں. آئی سمجھ گال دی ہمارے سڑنا ہے رونی صاحب کہ نسبت نہ بھول جانا رہے. وہ نسبت یاد کرنے کے ذریعے یہ درویشوں کے شجرے جو میرے کملی والے کی آل رسول تک جاتے ہیں. یاد کر میرے کہ پیر بھائی نو یاد ہونا چاہیے تھا. نہیں تو رونی صاحب پھر گاواں گے انشاءاللہ, جو میرا پھر ایک باری سناؤ. ٹھیک یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہی تو کام آنے آگے. ساڈے کول کی ہونا ہے آل رسول کی محبت, اپنے پیر خانے کا فیض. اسی پیر خادم بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کے اگے ٹر جانا, کسی نے بابا جی چرائی کا ہاتھ پکڑ کے آگے جانا ہے, کوئی اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. سانو تو فکر ہی کوئی نہیں, آگے مولا علی مشکل کشا ہوں گے اور پھر میرا کملی والا ہوگا. یہ نسبت کی زنجیر ہے, ایسے ہی جانی ہے, یہ ایسے ہی جانی ہے انشاءاللہ. میرا اللہ آپ کا اس کے لیے ضروری ہے عقیدہ ٹھیک رکھنا. درویش عقیدے پہ زور زیادہ دیتے ہیں اور امنوں پر تھوڑا سا کم نہیں, مگر اتنا زور نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے, وجہ بھی سب یاد ہے. تیرا عقیدہ ٹھیک ہو, جنہیں مرضی نماز, آپ سارا دن مسجد پہ بیٹھا رہتا ہے. مسجد میں تو اللہ نہیں ہوتا نا, کون سمجھائے گا. یا کعبے میں اللہ ہوتا ہے, پوچھو گا رومی صاحب سے, کعبے میں ہوتا ہے, جگہ ہی ختم, حدود وقت کی بات ہو گئی. اللہ مومن کے دل میں آتا ہے, اس مومن کے جس کی نسبت کسی خادم حسین سے ہوگی, جس کی نسبت کسی ارشاد حسین سے ہوگی, جس کی نسبت کربلاؤں تک جائے گی, اس کے دل میں اللہ ہوگا. میرا اللہ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. پھر یاد رکھنا عقیدہ ٹھیک رکھے, نصیحت یہ کرتے جا رہا ہوں. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو تمہارے سجدوں میں رونقیں لگنا شروع ہو جائیں گی, تمہارے سجدوں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تیرا دل کرے گا میں اور دروشی پڑھا, تیرا دل کرے گا میں رب نو یاد کرا, میں سجدے کرا, میں آل رسول کو یاد کروں. جب زنگ نہیں ہوگا نا تو پھر وہاں پہ کوئی اور رنگ لگے گا. جدھر زنگ آ گیا اسے رنگ نہیں, یہ کیا زنگ لگ گیا تو رنگ نہیں لگنا. کسی چیز کو رنگ لگ گیا نا جی, کی کر دے رگڑ دے صاحب کہتے کیوں بھائی یہ خوب رنگ کیویں لائی جائے, رگڑ کے پھر اس تو بعد نواں رنگ کر دے.
दरवेश जो है तेरे दिल पे रंग करता है, वही रंग करता है कि जो कुछ थोड़ी जी अंदर को जंग आ गया है वो निकल जाए और तेरा सीना रोशन हो जाए आले रसूल के नूर से। अल्लाह ताला आपकी मेरी मोहब्बतें कबूल फरमाए, आपके मेरे सीने रोशन रखे, आले रसूल की मोहब्बतों से रोशन रखे, निस्बतों से रोशन रखे और दरूद पाक की बरकतों से रोशन रखे। ये मेरी दुआएं हैं ताकि अल्लाह हमें नेकियों पर इकट्ठा रखे और हम में से कोई भी ना साड़ी आने वाली नस्ल जो कोई गुस्ताखा शामिल हो। बस जिस जमात में खलीफे खातून ते खादम ज़्यादा होना वो बाजी ले जाती है। जमात को इस वास्ते बेहतरीन चल रही कहते खादम ज़्यादा तो इस चीज़ को एजाज़ रखना चाहिए कि खादम दरबार की जो चीज़ लिखा जाए ना ये बड़े एजाज़ की बात है। समझने की बात है, थोड़ी सी समझा दूँ। जब खादम होगा ना पूरी जिम्मेदारी पीने की जिम्मे होगी, ठीक है। अब आपका कोई खिदमत कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि नहीं? खादम की जिम्मेदारी पीरा की है तो खलीफे की जिम्मेदारी दी अपनी ड्यूटी सख्त है, ड्यूटी बहुत सख्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी तेरा बहुत सोहनी ड्यूटी कर, बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ मैं तारीफ करनी भी जरूरी है, सच्ची तारीफ। थोड़े पीना कभी गलत बयान किया ही नहीं, सच की बात है। मेरे हजूर की निगाह करम से है, इसमें कोई शक नहीं, मेरे हजूर की निगाह से है। मेरे बाबा जी चढ़ाई का फायदा बहुत सोहनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारे खादम हैं। क्या कहा? आमीन आमीन आमीन। ये थोड़ी जिम्मेदारी है, ये मेरे पीर भाइयों की जिम्मेदारी है। जमात को इकट्ठा रखना, अपने पीना के मिशन के उत्ते चलना वो थोड़ी जिम्मेदारी है। कुछ रोल मेरा है, थोड़ा जहा रोल थोड़ा भी है, अपना रोल प्ले करना है। लो जी दुआ की तरफ बढ़ते हैं। आज वाकई बड़ी रौनक लगी रूहानी तौर पर। महफिलें तो हम आते रहते हैं करते रहते हैं, पर जो महफिल सिर्फ मंसूब वाले रसूल से हो रही महफिल का रंग कुछ और होता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज की महफिल से नहीं लगता है जब डायरेक्ट मदीना शरीफ रिपोर्ट हो रही है, डायरेक्ट मदीना शरीफ रिपोर्ट हो रही कि मेरे गुलाम मेरी याद को याद कर रहे हैं। सिर्फ इतनी रिपोर्ट भी काफी है, बस ठीक है। मैं सुनो तू आपके बच्चों से प्यार करे, सुनो मेरी बात, कोई थोड़ी औलाद नाल प्यार करे 100 नखरे चुक दो ना चुक दो कि मेरे बच्चियों नाल प्यार करता है। जेड़ा मेरे कमली वाले के बच्चों से प्यार करे उसकी क्या हालत होगी, उसका आलम ही कुछ और होगा। ये गल है आज की महफिल जी बड़ी खुशनसीब, बड़े खुशनसीब हैं जो शामिल हुए बड़े खुशनसीब हैं।